السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور یقیناً میری ناول کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ بھائی جو پڑھتے ہیں وہ تو ویٹ کرتے ہی ہیں نا۔ تو سب سے پہلے تو معذرت، میں نے دو ایک ساتھ کا کہا تھا لیکن مجھ سے مینیج نہیں ہو پا رہا۔ جنہوں نے رقصم اور یاری کی PDF کی پروسیسنگ چل رہی ہے تو اس پہ بھی دھیان دینا پڑتا ہے۔ کل میں نے خانے خانم کی ناول ایپیسوڈ نہیں دی تو چلیں آپ لوگ ایکول ہو گئے۔ ایک دن میں نے اس کی چھٹی کی، ایک دن میں نے اس کی بھی چھٹی کر دی، ٹھیک ہے؟ اب ناراض نہیں ہوئیے گا۔ باقی ایک ہی ایپیسوڈ ٹھیک ہے، اور سنڈے کا میرا آف ہوگا۔ اور خانے خانم کی کل میں نے اس وجہ سے بھی نہیں دی تھی کیونکہ پریویس ایپیسوڈ اپلوڈ ہونی تھی، پتہ نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ باقی میں آج کل بہت بزی چل رہی ہوں تو زیادہ بزی ہو جاتی ہوں۔ کبھی ناول نہ بھی آئے تو معاف کر دیا کریں، اور لانگ کس کی ڈیمانڈ نہ کریں۔ میں یہ کس بہت مشکل سے لکھ رہی ہوں، اور یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا جتنا دل ہے آپ اتنا ہی لکھو، اور زیادہ لکھنے بیٹھتے ہو نا تو پھر وہ کہانی صحیح سے بن نہیں پاتی ہے۔ تو میں اپنا ناول نہیں خراب کرنا چاہتی، نہ یہ نہ خانے خانم۔ تو مطلب جتنا مجھ سے لکھا جائے گا میں اتنی ہی قسط آپ کو دوں گی ڈیلی بیسس پہ۔ صرف اتوار کی میری چھٹی ہوا کرے گی۔ تو باقی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور میرا ناول پڑھتے رہیں۔ چلیں آج شروع کرتے ہیں آج کی ہماری قسط۔ عشق صحرا، صحرا محبت سیزن 2، قسط نمبر 17۔ مہادیر داہلیہ۔ عنایا مہادیر اور داہلیہ کو لاؤنج میں قدم رکھتے دیکھ خوشی سے بولی تھی۔ سب نے ان دونوں کو بے ساختہ دیکھا جو ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ دیان نے داہلیہ کے لیے آگے بڑھتے باہیں پھیلائیں۔ داہلیہ دیان کے سینے سے جا لگی۔ مہادیر نے جبڑے بھیجے تھے، وہ یہاں داہلیہ کی ضد کی وجہ سے آیا تھا۔ کہاں گوارا تھا اس لڑکی پر اس کے بھائی کا بھی سایہ پڑے۔ جبکہ دل خان کا دل یکدم جیسے زور سے دھڑکا تھا۔ وہ صوفے کے سرے پر بیٹھا تھا، سیدھا ہوا۔ عنایا بھی داہلیہ کی سمت قدم بڑھا گئی تھی۔ مہادیر خاموشی سے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ داہلیہ دیان سے ملنے کے بعد عنایا سے ملی، پھر وہاب صاحب، احان صاحب، نیمل، نوریز انکل سے۔ دلشاد نے صرف سلام کا جواب دیا تھا۔ کیا ہوا، تم ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ نوفل دل خان کو یکٹک داہلیہ کو دیکھتا پا کر استفسار کرنے لگا۔ مہادیر نے دل خان کو دیکھا اور دل خان نوفل کی بات پر سب کو دیکھنے لگا۔ داہلیہ نے بھی دل خان کو دیکھا۔ وہ آپی بہت خوبصورت ہیں۔ دل خان مسکرا کر داہلیہ کو دیکھتا بولا تو مہادیر کے کانوں سے غائبانہ دھوئیں نکلے۔ مہادیر ایک ہی جست میں دل خان تک پہنچتا اس کا جبڑا ہلا گیا۔ سب اپنی اپنی جگہوں سے اٹھے تھے۔ دل خان لڑکھڑایا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ دلشاد دل خان کے سوجے ہوئے چہرے کو دیکھ مہادیر پر گھرایا تھا۔ گڈ۔ دیان اور نوفل خوش ہوئے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ بے ساختہ مسکراتے ہوئے بولے، زیخم آگے ہوا۔ اس نے داہلیہ کی تعریف کی تو آپی بھی تو بولا تھا، یہ کیا طریقہ ہے مہادیر؟ زیخم نے مہادیر سے کہا جو دل خان کو دیکھتا گہرے سانس بھر رہا تھا۔ خوخار نظریں اب بھی دل خان پر تھیں۔ یہ بھائی کو اپنے سسر کی اقلیت میں بولنا ضروری ہوتا ہے؟ چھوٹا خان زیام کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ زیام نے بھی کندھے اچکائے تھے۔ میری بیوی کی تعریف کیوں کی؟ مہادیر بھی چبا کر بولا تھا، ویر پلیز۔ داہلیہ مہادیر کے قریب آتی روحان سی ہوتی بولی تھی۔ مہادیر نے داہلیہ کو دیکھ پھر ضبط کیا۔ اللہ جی مار دیا۔
ابھی سب بے چارگی سے دل خان کو دیکھ رہے تھے جو فرش پر گرا تھا جب دل خان نے زور و شور سے رونا پیٹنا شروع کیا۔ ایک ہاتھ دل پر تھا تو دوسرا فرش پر ٹکا تھا۔ میری ماں نے مجھے آج تک نہیں مارا، میرے استادوں نے نہیں مارا، خاور انکل نے نہیں مارا، میں اتنا خوبصورت بچہ تھا اور ہینڈسم نوجوان ہوں الحمدللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ تو لیکن آج سر آپ کے داماد نے مجھے بنا غلطی کے مار دیا۔ میں تو آپ لوگوں کو اپنی فیملی سمجھنے لگا تھا۔ عنایہ میم کو اپنی کو دیکھ امی یاد آتی تھی، سر آپ میں باپ کی پرچھائی نظر آتی تھی، وہاب سر میں دادا نظر آتے تھے اور آپ کے چھچورے بیٹے کو بھائی سمجھا۔ ویسے آج تک مجھے بھی کبھی کسی نے نہیں مارا الحمدللہ، نہ استادوں نے، نہ پیرنٹس نے، نہ بہن بھائیوں نے۔ دل خان فرش پر ٹکے ہاتھ سے آنکھوں میں نہ آنے والے آنسو صاف کرتا کوئی دکھی ہو کر بولا، وہ بھی دیان کی شان میں قصیدے پڑھتا کہ دیان ہررایا تھا، ڈیڈ میں اس کا سر پھاڑ دوں گا۔ دیان کو کل صبح کا منظر یاد آیا تھا، وہ واس ہاتھ میں تھامے ہررایا تھا۔ شٹ اپ! دلشاد نے دیان کو ڈپٹا، جو اب مہادیر کے ساتھ خونخوار نظروں سے دل خان کو دیکھ رہا تھا۔ باقی سب تماشا دیکھ رہے تھے، جبکہ نوفل نے دیان کے ہاتھ سے واس لے کر واپس ٹیبل پر رکھا۔ ہاں تو آپ نے میری عزت پر حملہ کیا تھا کل، مگر میں پھر بھی خاموش رہا، میں تو آپ کو بھائی سمجھتا تھا اور آپ تو کیا نکلے۔ دل خان پھر ایک دفعہ شروع ہوتا دہائی دے گیا۔ زرکا نے منہ کھولے دیان کو دیکھا، چھوٹے خان نے منہ پر ہاتھ رکھا جیسے نائنٹیز کی کوئی ہیروئن ہو۔ حمامہ نے بھی افسوس سے دیان کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ زیام اور زیخم نے مشکوک نظروں سے دیان کو دیکھا۔ نوفل کا بھی منہ کھل گیا۔ نیمل اور دیانا نے باقاعدہ منہ پر ہاتھ رکھا تھا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیان کو دیکھا۔ ڈیول، وہاب صاحب، آہان صاحب، حشام، جیک، نوریز، دل خان کی بات کی نوٹنکی سمجھتے سر جھٹک گئے۔ لیکن دلشاد تو جیسے اپنے سیکریٹری کے لیے بے حد ٹچی تھا، وہ دل خان کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا جیسے اس کا ہمدرد ہو۔ ایشمل نے تو بھوری آنکھیں نکالے دل خان کو دیکھا۔ بیچاری ایشمل۔ ڈیڈ! دیان چیخا تھا، بھائی ایسا نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ تو بس غلطی سے مار دیا دیر نے آپ کو، آپ پلیز نہ روئیں۔ داہلیہ کا دل تو سوکھے پتے کی مانند لرزا تھا، ایک تو دل خان کو اس کی وجہ سے مار پڑی تھی اور وہ بیچارہ نہ دیکھنے والے آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ ناٹک کر رہا ہے، نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ مہادیر نے بیوی کو دیکھتے کہا۔ دل خان نے دانت پیسے تھے، ناک سرخ ہوئی، ماتھے پر بل پڑے تھے۔ مہادیر زہر لگا تھا اسے۔ اب میں ناٹک کر رہا ہوں؟ میں کیا اداکار ہوں جو ناٹک کر رہا ہوں؟ بہن مان کر تعریف کی تھی آپ کی بیوی کی۔ دل خان نے پھر دہائی دی۔ دلشاد نے اب کی دفعہ مہادیر کو سخت نظروں سے گھورا تھا۔ مہادیر پھر بھی نہ ڈرا نہ باز آیا، مسلسل دل خان کو گھورنے میں مصروف تھا۔ ڈیڈ سن لیا آپ نے، جس نے اپنے گھر کے نوکر کو نہیں چھوڑا، میں اس کے ساتھ رخصتی نہیں کرواؤں گی۔ زرخا کو موقع ملا۔ زیخم اور زیام نے دیان کی سرخ ہوتی شکل دیکھ قہقہہ ضبط کیا، جبکہ چھوٹے خان کا تو قہقہہ بے قابو ہوا، جسے اس نے کھانستے ہوئے روکا تھا۔ ڈیول نے زرکا کو دیکھا۔
اور جس کا دوست ایسا ہے وہ خود بھی ایسا ہوگا۔ میں بھی نہیں کروں گی رخصتی۔ حمامہ نے بھی بہتے دریا میں ہاتھ دھونا مناسب سمجھا۔ اب تو نوفل کا بھی چہرہ سرخ ہوا تھا۔ دونوں نے گھور کر دل خان کو دیکھا، جس نے جتاتی نظریں ان پر ڈالی۔ بڑے کہہ رہے تھے گڈ ریام، لیکن میں رخصتی کروں گا کاز آئی ڈونٹ کیئر۔ میرا سالہ کیسا ہے؟ ریام نے حصہ لیا، نیمل کو دیکھا۔ نیمل شرما کر نظریں جھکا گئی۔ یہ تو ریام گرین فلیگ بنتا جا رہا ہے۔ دیانا، زرقا اور حمامہ چھوٹے خان ایشمن نے ہوٹنگ کی۔ بڑے بھی مسکرا دیے۔ غریب پٹا ہے، کسی کو فکر نہیں۔ دل خان سب کو مدعے سے ہٹتا دیکھ دکھ سے بولا، دیر آپ سوری بول دیں بیچارے کو۔ داہلیہ کا دل پسیج گیا۔ مہادیر کی سرخ کرسٹل گرے آنکھوں کا رخ اب داہلیہ کی سمت تھا، جو گڑبڑا گئی۔ ایک تو یہ ڈرا کر اتنا رکھتا ہے اپنی بیوی کو، استغفر اللہ۔ میں بول دیتی ہوں پھر، داہلیہ منمنائی تھی۔ مہادیر نے دانت پیسے۔ دانت ٹوٹ جائیں گے اتنے پیسیں گے تو۔ اچھا، دانت ٹوٹ جائیں گے اتنے پیسیں گے تو۔ دل خان روتے روتے مہادیر سے بولا، دل بھائی سو۔ اب داہلیہ سوری بولنے لگی۔ داہلیہ کے دل بھائی بولنے پر دل خان مسکرایا تھا، مگر مسکراہٹ جلدی چھپا گیا۔ یہ مہادیر نے داہلیہ کی بات کاٹی۔ سوری، مہادیر نے گراتے ہوئے کہا۔ وہ بچپن سے صرف داہلیہ سے ہی سوری کرتا تھا، آج پہلی دفعہ داہلیہ کی ہی وجہ سے دل خان سے بھی بیچارے کو کرنا پڑا۔ اٹس اوکے بہن۔ دل خان داہلیہ سے بولتا کپڑے جھاڑے اٹھا تھا۔ دل خان بہت بڑا نوٹنکی ہے۔ بہت بڑا نوٹنکی ہے۔ مانا میں غریب ہوں، بے سہارا ہوں، لیکن عزت نفس اور رحم دلی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ دل خان نے معاملہ رفع دفع کیا تھا اور سوجا ہوا گال سہلایا تھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں نا آپی، میرے جبڑے کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی دوائی دیں۔ دل خان اب دیانا سے مخاطب ہوا تھا۔ میں دیتا ہوں۔ زخم آگے ہوا تو دلشاد نے اسے دیکھا۔ وہ گردن موڑ کر وہاب صاحب کو دیکھنے لگا۔ اللہ اللہ، یہ زخم کتنا ڈرتا ہے۔ دل خان نے قہقہ ضبط کیا۔ اتنا تو سمجھ گیا تھا، باس کا داماد ان سے ڈرتا بہت ہے۔ صحیح ہے بھائی، دلشاد سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے۔ ایول، یہ ہمارے آدمیوں کی لاشوں کے ٹکڑے ہیں جو کنگ کانگ نے خود یہاں آ کر ہمارے آدمیوں کو دیے ہیں۔ ایک آدمی سرخ بڑے سے سنگل کاؤچ پر براجمان ایول ڈیتھ سے بولا تھا۔ وہ آدمی اشر تھا جس میں ایول ڈیتھ کے سامنے جا کر یہ بات کرنے کی ہمت تھی، کیونکہ وہ ایول ڈیتھ کا جگری یار تھا، اس کا ہمدرد، اس کا دوست۔ اشر ملک، اچھا ہوا مار دیا ان کو، ورنہ کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے میں مار دیتا انہیں۔ ایول ڈیتھ مسکرا کر بولا تھا، اور نظریں ٹیبل پر رکھے پولی تھین کے خوبصورت بیگز میں قید اپنے آدمیوں کی لاشوں کے ٹکڑوں پر تھیں۔ وہاں ان گنت ایسے بیگز تھے، 2 ٹیبل بھری پڑے تھے۔ اور وہ آدمی کیوں ہیں جنہوں نے کنگ کانگ کو زندہ جانے دیا یہاں سے؟ اچھا، وہ آدمی کون ہیں؟ وہ آدمی کہاں ہیں جنہوں نے کنگ کانگ کو زندہ جانے دیا یہاں سے؟ ایول ڈیتھ نے اپنے ہاتھ میں لیے چاقو کو جھٹکا دے کر استفسار کیا۔ چاقو کی نوک تیز دھار جیسی تھی اور چاقو کا ڈیزائن ایناکونڈا جیسا تھا۔ ان کو قید کر لیا گیا ہے، اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، اشر بولا تھا۔
شاباش اشر، میں خود اب پاکستان جاؤں گا اٹلی کا معاملہ دیکھنے کے بعد، ایول ڈیتھ نے کہا۔ لیکن تم تو کبھی پاکستان جانا نہیں چاہتے تھے، اشر نے کہا۔ ہاں مگر اب لگتا ہے مافیا خانزادہ اور یوسف زئی خاندان کی موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے، ایول ڈیتھ نے کہا۔ اب یہ تو طے تھا ایول ڈیتھ پاکستان جائے گا۔ ہاں سائم، میں آ جاؤں گی۔ ہمامہ گارڈن میں کھڑی اپنے بچپن کے دوست کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ نوفل جو اپنے کمرے کے ٹیرس سے ہمامہ کو کال پر باتوں میں مصروف دیکھ رہا تھا، ماتھے پر بے تحاشا شکنیں لیے اچانک اپنے کندھے پر ہاتھ محسوس کرتا پلٹا تھا۔ وہ زخم تھا جو اس کے برابر کھڑا تھا۔ سائم سے بات کر رہی ہے، زخم نے کہا۔ نوفل جو حیران زخم کو سخت تاثرات سے دیکھ رہا تھا، اچانک اس کے اعصاب تنے تھے، چہرہ سرخ ہوا۔ اس کی محرم اپنے بچپن کے دوست سے بات کر رہی تھی، جو نوفل کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وہ اب بھی سائم سے ٹچ میں تھی۔ نوفل بے یقینی سے زخم کو دیکھ رہا تھا۔ زخم کے ڈمپل واضح ہوئے۔ ایک تو ڈمپل بہت حیران کیوں ہو رہے ہو؟ صرف بات کرتی ہے، دوست ہے اس کا، زخم نے نوفل کے چہرے کو دیکھتے کہا۔ بیوی ہے میری، مجھ سے بات نہیں کرتی اور اس چوزے سے آج تک ٹچ میں ہے۔ جیلیسی تو دیکھو کیسی ہے نوفل کو۔ نوفل کررایا تھا، ہونٹیاں ضبط سے بھیجی تھیں۔ وہ اس کا کمفرٹ زون ہے یوسف زئی۔ جب تم اسے خونی قاتل خاندان کی بیٹی کہہ کر پکارو گے، وہ تم میں کبھی اپنا کمفرٹ زون نہیں تلاش کرے گی۔ زخم نے دونوں ہاتھ اپنی جیب کی پاکٹ میں ڈالتے کہا۔ نوفل استہزائیہ ہنسا۔ تو کیا نہیں ہو تم لوگ خونی قاتل، میرے دادا دادی۔ نوفل کی بات پوری ہونے سے پہلے زخم نے بات کاٹی۔ تم جانتے ہو وہ حادثہ تھا، زخم نے سخت لہجے میں کہا۔ تم لوگ جو کرو وہ حادثہ ہی تو ہوتا ہے۔ تم لوگ جو کرو وہ حادثہ ہی تو ہوتا ہے۔ تم لوگ جو کرو وہ تم لوگ جو کرتے ہو صحیح ہوتا ہے۔ خیر اپنی بہن کو سمجھا دو، اس چوزے سے دور رہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نوفل نے حرف بحرف باور کروایا۔ تمہاری بیوی ہے، خود کہہ دو۔ میں تو نہیں کہوں گا، کیونکہ میری بہن ہے اور ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے، اور اس میں کیا قباحت ہے، دوست ہی تو ہے۔ زخم بھی صحیح ہے۔ زخم نے بھی نوفل کو آنکھ ونک کرتے اس کے الفاظ اس کو باور کروائے۔ نوفل اشتعال انگیز ہوتا زخم کی پشت کو گھورتا رہ گیا۔ پھر نظریں ہمامہ پر گئیں، جو اب فون کان سے لگائے مسکرا رہی تھی۔ نوفل کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی۔ تو ریڈرز یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اپریشیٹ کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، ایپی کو لائک کیجیے گا، اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ باقی اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ کل بھی آپ کو اسی وقت پر ایپیسوڈ مل جائے گی، انشاءاللہ۔